بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 31 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں 7 سورتوں کے گروپس ہیں۔ ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں آتی ہیں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں آتی ہیں۔ اس تیسرے گروپ میں کل ملا کے 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے، اور یہ اس گروپ کی آخری مکی سورہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں پچھلے تمام صورتوں کی طرح جو اس گروپ کا اصل مرکزی نمایاں مضمون ہے اسی کا بیان ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گروپ میں صورتیں جب آگے بڑھتی ہیں تو تدریج کے ساتھ وہ مضمون جو پہلے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے کلائمیکس کو، اختتام کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ موضوع تو انذار اور تبشیر ہی ہے، خبردار کرنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے، اور خوشخبری دینا ان کو کہ جو اس پیغام کو مان کر صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اور اس پر قائم تھے۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ اپنے پچھلی سورہ جوڑا سورہ حج کے ساتھ مکی دور کی اس سٹیج پر آئی کہ جو ہجرت و برات کا دور ہے، یعنی جب گویا کہ یہ اب اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ قوم نے انکار کر دیا ہے، اس کے بعد اب لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان سے اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ مکی صورتوں کا آخری مرحلہ ہے، یعنی ہجرت و برات، پہلا انذار، دوسرا انذار عام، تیسرا اتمام حجت، اور چوتھا ہجرت و برات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو خوشخبری دی ہے وہ بھی بالکل واضح الفاظ میں نمایاں ہو کے سامنے آئی۔ ہم نے بالکل ابتدا میں اس کو پڑھا، اور جو انکار کرنے والوں کو خبردار کیا ہے وہ بھی خبردار کرنے کا جو آخری لیول ہوتا ہے اس میں خبردار کیا گیا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے جو مضمون پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کرتے ہوئے کہ ان کے انکار کے اس روش کے نتیجے میں ان پر عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ دنیا کا عذاب گویا کہ ایک تمہید ہوگا، دوسرے تمام دنیا والوں کے لیے ایک عبرت اور سبق کا ذریعہ ہوگا، اور پھر یہاں سے ان کے لیے آخرت کا عذاب بھی شروع ہو جائے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی داستانوں کو بیان کیا، اور سب سے پہلے تاریخی طور پر جن رسول کا بیان قرآن میں نمایاں طور پر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو انکار ہے اور اس کے نتیجے میں جو ان کا انجام ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اب اس کے بعد آج کی آیات ہیں کہ جو ہم کو پڑھنی ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم اٹھائی۔
یعنی اب ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن باقی دوسری صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی داستانیں بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود یہ اصل میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن بعض اوقات تو نام لے کر بات بیان کرتا ہے اور بعض اوقات وہ اشارے کرتا ہے، اس لیے کہ عرب کے وہ لوگ بھی واقف تھے اور قرآن مجید کے بار بار کے بیان سے بھی ان کا نمایاں ہونا بالکل واضح تھا۔ فرمایا فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجے ان میں رسول انہی میں سے، انہی کے اندر سے، یعنی قوم عاد کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کی طرف کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ انہی کی قوم میں سے، انہی کی قوم میں سے ہوں، یعنی ان کے درمیان وہ رہے ہوں، وہ قوم کے اپنے باشندے، بھائی، ایک ہمدرد کی حیثیت سے لوگوں میں نمایاں ہوں، تاکہ ان کی بات جب بیان ہو تو وہ یعنی مخاطبین جن کو بات پہنچائی گئی وہ اس کو سنیں، اور اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ان کے خلاف ایک واضح حجت موجود ہو، یعنی ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ تو فرمایا کہ یہ رسول جو تھے جو ان میں اللہ نے بھیجے وہ انہی میں سے تھے۔ فرمایا کہ ان اعبد اللہ، اور وہ بھیجے گئے اس پیغام کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس دنیا میں، جس دنیا میں تم بھیجے گئے ہو، اس کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور ایک ہی اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ چنانچہ تم اگر اس کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا کے نظام میں مؤثر، ایفیکٹو سمجھتے ہوئے ان کو پکار رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول جن قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے وہ قومیں شرک کرتی تھیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسے وہ بہت اچھی تھی، لیکن شرک ان کے ہاں ایک نمایاں برائی تھی۔ نہیں، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو پھر جو لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ اصل میں اور اخلاقی برائیاں کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں، یعنی ان کا شرک کرنا گویا کہ دوسری برائیوں کے ساتھ ایک آخری سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جرائم ہے اخلاقی، یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور شرک گویا کہ اس میں سب سے نمایاں، سب سے گھناؤنا جرم۔ آپ کہیں گے کہ اگر ایسا ہو کہ کچھ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں
تو پھر کیا سوچا جائے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اگر پیغمبر خود دعوت نہیں دے رہے تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بظاہر شرک میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ دو میں سے کوئی ایک امکان ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کے سامنے توحید کی دعوت آ چکی ہے اس کے باوجود کر رہے ہیں، اور یہ نیکی کے کام بس ایسے ہی ہیں، بے وزن بے وقت، یا تو دکھاوے کے ہیں یا پھر ان میں وہ جو نیکی کے پیچھے اصل حقیقت، اصل جان ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ نہیں، وہ واقعی نیکی کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ نیکی کا کام کرنے کا حق ہے، بندوں کی بہبود کے لیے ان کے ہاں جذبہ موجود ہے، اپنے خالق کے بارے میں بھی ان کا رویہ بالعموم ٹھیک ہے، لیکن اپنی ٹریڈیشنز کی وجہ سے کہ جو ان کو پہلے سے ملی، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے انہوں نے بظاہر ایک مشرکانہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو پھر دو میں سے کوئی ایک امکان ہے، یا تو یہ ہوگا کہ توحید کی دعوت ان کو ٹھیک طرح سے پہنچے گی، تو ان کے سامنے جو ایک حجاب ہے، شرک جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، وہ حجاب ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور وہ توحید کو ماننے والے بن جائیں گے۔ یا پھر دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ جو شرک بظاہر کر رہے ہیں وہ اصل میں بس ظاہری طور پر ایک عمل ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اندر ہی اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ ہم کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے۔ میں نے یہ باتیں تو اس لیے کی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اور ہمارا ایمان در حقیقت ہر چیز کو، ہر اہم بات کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو ظاہر ذہن میں یہ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں نا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں اپنے ایمان کو ایک زندہ حقیقت، ریالٹی کے طور پر مانیں، تو پھر یہ جو اہم موٹے موٹے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی جواب ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ جواب کہ جو ایک جانب سمجھ میں بھی آتا ہو اور دوسری جانب اللہ کے کلام سے بھی مطابقت رکھتا ہو۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا رسولوں نے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر کیا تم اس کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ یہ دعوت دی بات کے رسولوں نے بھی۔ وقال الملأ من قومه، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم سے، اس کی قوم سے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قوم عاد کا ذکر کریں تو ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، اور قوم سمود کا کریں تو صالح علیہ السلام کی قوم میں سے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی وہ سردار کے الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، یعنی پیغمبروں کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹ قرار دیا، اس کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آپ کی جگہ نہیں ہے، ابھی ان کا کہنا نہیں آیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں رفاہیت عنایت کی تھی، آسودگی دی تھی، یعنی وہ کھاتے پیتے لوگ تھے،
یہ ان کا وصف اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، آسودگی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، وہ سٹیٹس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک نئی دعوت کے جو ان کو اللہ کا بندہ بننے کا تقاضا کر رہی تھی، اور جو ان سے اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ٹھیک سلوک کریں، وہ اپنے اس آسودگی کی زندگی اور اپنی رفاہیت کی وجہ سے اکڑ گئے، ان میں تکبر پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے۔ یہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی جو ان کے آپ سمجھیے کہ کولیگز، پارٹنرز، ہم وطن، ایک ہی اسٹیٹس کے لوگ تھے، ان سے بھی کہتے تھے، اور وہ جو کمزور غریب لوگ یا نوجوان پیغمبروں کی دعوت سے متاثر ہو رہے تھے، ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون، وہ کھاتے ہیں اس میں سے جس میں سے تم بھی کھاتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی کھاتے ہیں، مما تاکلون منہ ویشربوا مما تشربون، اور وہ پیتے ہیں اسی میں سے، یعنی وہی چیزیں جو تم پیتے ہو، تو بھلا تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہے کہ یہ آ کے تم سے اس بات کا تمہارے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی بات کے انکار کے نتیجے میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا، اور یہ مقام جو اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لحاظ سے بڑا اہم مقام ہے کہ یہ نمائندہ ہے پیسج اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والے کافروں کے بارے میں جو باتیں بیان کی، وہ بالکل دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بے کم و کاست بیان کی۔ انہوں نے جو باتیں اسٹیٹمنٹس دیں اور جس انداز میں دی، اس انداز کو بھی بین ہی اسی طرح سے ریپروڈیوس کر کے قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ عام طور پر جب کسی ایسے شخص کی یا کسی ایسے گروہ کی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں اختلاف ہے، وہ اختلاف مذہبی بھی ہو سکتا ہے، وہ اختلاف سیاسی بھی ہو سکتا ہے، تو بالعموم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس سے اختلاف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ایسے ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بات کو بگاڑ کر ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ سننے والا سنتے ہی کہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ایک بالکل ہی کمزور، بغیر دلیل کے ان امپریسو سی بات۔ قرآن مجید نے اس کے برعکس اس بات کا اہتمام کیا کہ جب کفار کی بات کو نقل کیا تو بین ہی ان کی بات ان کے اپنے دلائل کے ساتھ پورے زور و شور سے ایسے بیان کیا کہ آدمی جب ان کی بات کو سنتا پڑھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ بڑی زوردار بات، اس بات میں تو وزن ہے۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ وہ کتاب جس کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو ایمان کی روشنی دے، اس کو اعتماد دے، اس کو بات ایسے سمجھائے
کہ وہ پھر مطمئن ہو جائے. اس کے سامنے انکار کرنے والوں کی بات کا انکار اتنے زور و شور کے ساتھ اور ان کے اپنے دلائل کے ساتھ کیوں پیش کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو جو اس کا کلام پڑھتے ہیں بات ایسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن اور دل میں بات اتر جائے، وہ مخالفین کی بات کو بھی جیسے وہ ہے ویسے جانے اور پھر اس کا جواب بھی سمجھیں، تاکہ وہ دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں کون سی بات صحیح ہے. تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انکار کرنے والوں کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یہ کھاتا ہے ویسے ہی جیسے کہ تم کھاتے ہو، جن چیزوں کو تم کھاتے ہو ان کو بھی یہی کھاتے ہیں، یہ بھی وہی انہیں کو کھاتے ہیں، جن چیزوں کو تم پیتے ہو، جن مشروبات کو، وہ بھی انہیں کو پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے کہا مانا اطاعت کی اپنی ہی طرح کے ایک انسان کی، اِذًا لَخَاسِرُونَ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم تو پھر اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ. کتنی عجیب سی بات ہے، تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، ایک عام آدمی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو تم پیتے ہو، اب تم ان کو اللہ کا پیغمبر مان کے ان کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دو تو یہ بڑی نقصان کی بات ہو. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مُتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، کیا تم کو اس بات پر ڈرا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، یعنی گل سڑ کے ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تو تم پھر نکالے جاؤ گے، یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. ہیہاتا لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی بہت بعید ہے، یہ کوئی امکان نہیں اس کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ اس میں آپ دیکھیے جو فورس ہے، جو بیان میں ایک زور قوت ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے ویسے ہی بیان کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ فضول باتیں کر رہے ہیں یہ اور دیکھو کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، نہیں، جس طرح سے زور و شور کے ساتھ وہ بات بیان کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کی ویسے ہی قرآن نے اس کو نقل کر دیا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ زندگی ہماری یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اسی میں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. ان ہوا الا رجل، یہ تو ایک انسان ہے، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں. دیکھا آپ نے فورس، زور جو اس کلام میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکار کرنے والے اپنے ماننے والوں کو کس قدر زور کلام کے ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ سننے بیٹھے لوگوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں. یعنی ابھی آپ کے سامنے ساری بات کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہو گیا، لیکن پورے اعتماد کے ساتھ، گن گرج کے ساتھ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور وہ بجائے اس کے کہ دلائل پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، جو سچ ہے اس کو سچ کہیں، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہیں. لیکن پروپیگنڈے کا تو اصول یہی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، نہ کہ لوگوں کو بات کے سمجھنے کا موقع دیں. میں اس وجہ سے اس بات کا پوری طرح سے قائل ہوں کہ اگر معاملہ ایسے اختلاف کا ہے جس میں دو مختلف
پوائنٹس آف ویو، اور یہ ہو جاتا ہے، دنیا میں بہت ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات نہایت نرمی کے ساتھ کریں اور دلائل کے ساتھ کریں. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ بات آسان نہیں ہے، لیکن یہ بات نہایت ضروری ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ چاہتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے، صحیح بات مانی جائے، غلط بات نہیں مانی جائے، تو پھر اور آدمی کو اس بات پر اطمینان ہے کہ اس کی بات صحیح ہے اور دوسرے کی بات غلط ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس بات کا آخری حد تک اہتمام کیا جائے کہ دلائل پیش کیے جائیں، نرمی کے ساتھ پیش کیے جائیں، اور اس میں کوئی شور شرابہ نہ. جتنا ممکن ہے سوال و جواب اور دونوں فریقوں کو بولنے کا موقع دے کے جتنی سچائی کے قریب آیا جا سکتا ہے اس کا اہتمام کیا جائے. ورنہ جس کا پروپیگنڈا زیادہ زوردار ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا دے گا. سو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کفار اپنی نہایت غلط بات کو کس قدر زوردار طریقے سے پیش کرتے تھے اور اعتماد کے ساتھ پیش کرتے تھے. قرآن مجید نے کہا نا ایک اور جگہ کہ انہوں نے ایسے ایسے فریب کیے، ایسی ایسی چالیں چلی کہ جن چالوں کے نتیجے میں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. سو یہ سب انہوں نے کیا. اس کا جواب قرآن نے یہاں نہیں دیا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن کفار کی بات کو نقل کر دیتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا. کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالی ہمارے ایمان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ یہ ہے نا سوال. اتنے زوردار طریقے سے کفار کی بات کو بیان کیا اور جواب بھی نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننا بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ بات مان نہیں سکتے، اور جب تک آپ بات مانیں گے نہیں آپ ایمان نہیں لا سکتے. ایک ایمان تو یہ ہے نا جو جذباتی ایمان ہے کہ جو بس لوگ مان لیتے ہیں آباء و اجداد کی باتیں سن کر ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمان تھوڑی ہے، یہ تو ٹریڈیشن ہے. آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ کرسچن پیدا ہوتے آپ کرسچن ہوتے، آپ ہندو پیدا ہوتے آپ ہندو ہوتے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کی کسی سٹیج پر سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ حقیقت کیا ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو میں کیا واقعی سمجھتا ہوں، میں کیا واقعی مانتا ہوں، کیا میرے اندر میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات مجھے مل گئے ہیں. یہ اصل میں اس وقت ہوگا جب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں. قرآن مجید کفار کی باتوں کو نقل کر کے وہ سوالات پیدا کرو. علم کی دنیا میں، اور علم ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، علم کی دنیا میں انسان سوالوں کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، بات کو سمجھتا ہے. علم اور اس کے نتیجے میں ایمان، یہ در حقیقت رزق ہے، اللہ کی طرف سے فوڈ ہے. فوڈ، رزق انسان کو اسی وقت ملتا ہے یا آپ کہیے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے جب اسے بھوک پیاس لگی. تو یہ سوالات ہیں، یہ اعتراضات ہیں کہ جو وہ بھوک پیدا کرتے ہیں، وہ بے چینی، وہ تردد پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کسی اعتراض کو سنتے ہی جذباتی ہو جائیں، مار دو اس کو،
برا بھلا کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار ہی نہیں ہیں، آپ صحیح بات کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن مجید نے، میں گزارش اس لیے کی ہے کہ اس پیسج میں ایک بہت پرومیننٹ ایک ایسا بیان سامنے آ گیا کفار کا، جس سے یہ بات بیان کرنے کا موقع مل گیا کہ اصل میں قرآن مجید ایسا کیوں کرتا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا انہوں نے، یعنی رسول نے جن کا انکار اس زوردار طریقے سے ہو رہا تھا، کہ اے میرے رب تو مدد کر میری اس پر کہ جس جو یہ جھٹلا رہے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے مدد کر۔ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ عذاب، یہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار آپ اسی چیز سے میری مدد فرمائیں جس کو کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، جس کا انکار انہوں نے کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب تو نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اب اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو پھر اللہ کی مدد مانگیں یا ان کو برا بلا کا اعلان تان کریں۔ نہیں، اصل میں یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک مقام ہے، دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے جواب دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، پورے قرآن کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ تو یہاں تو اصل میں ایک واقعے کا وہ حصہ بیان ہو رہا ہے کہ جس کو یہاں بیان کرنا مقصود، کہ ان کو بار بار کی یاد دہانی اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اب وہ سٹیج آ گئی تھی کہ جس سٹیج کی یہ سورہ ہے، یعنی برات اور ہجرت، اسی مناسبت سے کہا کہ پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب تو میری مدد کر اس کے ذریعے سے کہ جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، جس کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی عذاب سے میری مدد کر۔ قالا، فرمایا اللہ نے، اما قلیل، کچھ ہی دیر بعد، یعنی اب سٹیج وہ آ گئی ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا، لیصبحن نادمین، کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یعنی ابھی تو یہ شور مچا رہے ہیں، ابھی تو بڑے زوردار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں جن کا جواب ان کو مل چکا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ انسان اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس طرح کے فتنوں سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بات کی غلطی کو واضح کیا جا چکا ہے، لیکن آپ پھر بھی بول رہے ہیں اس اعتماد پر کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ بیوقوف لوگ تو ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بے پرواہ ہو کے بظاہر کہ کیا انجام ہوگا، وہ کفار شور مچاتے تھے اور اپنی تقریریں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اس دعا کے بعد یہ فرمایا کہ کچھ ہی عرصے بعد، زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، چیخ نے، بالحق، جو بالکل حق تھی، یعنی سچے وعدے کے مطابق آئی۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ ان پر عذاب آئے گا، وہ وعدہ پورا ہوگا، اور وہ پکڑ آ گئی۔ وہ جو عذاب تھا اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جب وہ آیا تو اس میں ایک نمایاں چیز آواز بھی تھی، ڈانٹ تھی۔ اس ساری بات کو اس طرح سے ڈسکرائب کر دیا گیا، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے ان کو خش و خاشاک بنا دیا، یعنی جو ایسے
گھاس کی جو بالکل رون دی گئی، پس و خاشاک بن گئے، بالکل بے وقت، برباد اور عبرت کا ایک نمونہ بن گئے۔ فبعدا لقوم الظالمین، اور ظالم لوگوں پر لعنت، یعنی یہ لعنت تو اس وقت ہو گئی تھی جب ان پر عذاب آیا، مگر یہ لعنت چلی آ رہی۔ پیغمبروں کا جو انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ایمان کی دعوت بالکل واضح طریقے سے ان کے پاس پہنچ گئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی صحیح انجام، ڈیزرونگ انجام ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ اب اللہ کی لعنت، یعنی اس کی رحمت کے بالکل آخری درجے میں اس سے محروم ہونے والے بن گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو قرآن یہ الفاظ کو بدل کے وجہ بیان کر دیتا ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے سچائی کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ یہ ظالم، اور ظالم کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ خود اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھٹکار ہو ان پر، لعنت ہو، یعنی عذاب تو ان پر آ گیا، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ یہی ان کے بارے میں رویہ ہوگا، کوئی ان کے بارے میں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخری حد تک ڈٹائی کے ساتھ انکار کی روش اختیار کی، اور اب یہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، برپا کی، یعنی وہ ختم ہو گئے، نئی قومیں اس دنیا میں آئیں۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ منصع شہود پہ آئیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ایسا ہوا کہ ان قوموں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، جو بات لکھی ہوئی ہے جس کو ابھی میں پڑھتا ہوں، اس سے اتنی عبارت آپ سے آپ واضح ہو گئی۔ فرمایا کہ ما تسبق من امت اجلها، کوئی قوم نہ اپنے لیے جو اس کا مقرر وقت تھا، ما تسبق اس سے آگے جاتی تھی، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ پیچھے رہے، یعنی یہ جو اس وقت جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے، ان کو یہ بتا دو کہ وہ قومیں جو اللہ کے رسول کے پیغام کے آ جانے کے بعد انکار کرتی ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ انکار پر اڑ جانے کے نتیجے میں عذاب ان کا مقدر ہے، البتہ عذاب آئے گا اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے، ان کی فرمائش پر اس کی ٹائمنگز طے نہیں ہوگی، بلکہ عذاب کی ٹائمنگز اللہ کے فیصلے پر مبنی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول تترا، پے در پے، ایک کے بعد ایک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں۔ کلما جاء امتن رسولہا، جب جب آئے کسی امت کے پاس اس کے رسول،
کذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا، یعنی پہلے آئی اس پر عذاب آیا، اگلی آئی اس پر عذاب آیا۔ یہ سٹوریز اپنی تفصیلات کی تو ڈفرنس تھے ان کے فرق کے ساتھ، حقیقت میں ایک ہی تھیم ہے جو بار بار سامنے آ رہی۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دی، یعنی وہ داستانیں بن کے رہ گئی، ان کی اب کوئی حقیقت، ان کی کوئی نمایاں نشانیاں، دنیا میں کوئی ان کا وجود، ان کی بات کی نسلیں، کچھ بھی نہیں رہا۔ یعنی جب وہ تھے تو بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آیا، تو اس کے بعد وہ کہانیاں بن گئی۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو بنا دیا احادیث، کہانیاں، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی رسولوں کے واضح طریقے سے پیغام پہنچانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، ان پر لعنت۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے نا کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام اتنی وضاحت اور کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے انکار کی، سوائے اس کے کہ انسان ضد میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور لعنت اصل میں کہتے ہی اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیوں اور واضح سلطان کے ساتھ، واضح کھلی حجت کے ساتھ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بہت سی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے قوم درباریوں کے پاس گئے، لیکن جو ایک بڑی واضح حجت تھی آخری، وہ ان کا عصا تھا، جو اژدہا بن جاتا، اس نے سمندر کو خشک کر دیا، اور جب ضرورت آئی تو پانی واپس آ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ آخری حجت تھی کہ جس کے دیکھ لینے کے بعد کسی ذی ہوش آدمی کے لیے اس کا انکار ممکن نہیں۔ ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون، فرعون کی طرف بملئہ، اور اس کے درباریوں کی، بس تکبرو، تو انہوں نے تکبر کیا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اس بیان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور تکذیب کی۔ یہاں فرمایا انہوں نے تکبر کیا، دونوں ایک ہی بات ہے، ایک جگہ نتیجہ ہے اور ایک جگہ اصل حقیقت ہے۔ اس نتیجے کی اصل وجہ ہے انہوں نے انکار کیوں کیا۔ انہوں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ دلائل ان کو کمزور لگے، نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ فَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے ہی سرکش لوگ، بڑے ہی حد سے آگے بڑھ جانے والے، زیادتی کرنے والے لوگ۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر، مثلنا، اپنی ہی طرح کے، وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل تو ہماری غلامی کر رہے ہیں،
عجیب بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا پیغمبر مان کر ان کو اپنے سر پہ چڑھا دیں، یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نو وے. یہ ہے اصل میں وجہ کہ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ یہ غضب ڈھاتا ہے کہ وہ دلیل کو چھوٹا اور اپنے مقام کو بڑا سمجھتا ہے. اس کے بعد وہ یہ ظلم کرتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو وہ چھوٹا اور اپنی حیثیت کو بڑا سمجھتا ہے. اس سے زیادہ پڑھ کر کوئی ظالم اور کون ہو سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. تو فرمایا کہ فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کہا کہ تمہاری طرح کے دو انسان ہیں، تم کیا ان کو مانو گے جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق پسندی کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی کیفیت سے، ایسی سوچ سے، ایسے ایٹیچیوڈ سے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایٹیچیوڈ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے. یہ میں اپنے پرسنل لیول پر بھی کرتا ہوں، خاندانی لیول پر بھی کرتا ہوں، گروہی لیول پر بھی کرتا ہوں، مذہبی گروہ کی لیول پر کرتا ہوں، سیاسی لیول پر کرتا ہوں، اور نہ جانے کس کس لیول پہ کرتا ہوں. اور مسلمان کر رہے ہیں غیر مسلموں کے بارے میں تکبر کر رہے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ ہم ہدایت پر ہیں وغیرہ وغیرہ. سو قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ نہ تب لوگوں کو بات سمجھ میں آئی جو نہیں سمجھنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نہ اب آئے گی. فَكَذَّبُوهُمَا، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی ہلاک ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. یعنی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ نے انعام کے طور پر موسیٰ کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، سیدھا راستہ پائیں. یہ ظاہر ہے کہ اس سارے اس کے واقعات کے گزرنے کے بعد وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور مریم اور معاف کیجیے گا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور مریم کے بیٹے وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو بھی آیتن، ہم نے نشانی دی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے انہیں پناہ دی، یعنی ہم نے انہیں بڑی نشانی دی، اور اس کے ساتھ جب ان کے لیے مشکل وقت آیا تو ہم نے ان کو پناہ دی. الی ربوتن، ایک اونچی جگہ پر، ایک ٹیلے پر، ذاتی قرارم و معین، ایسا ٹیلا، ایسا کہتے ہیں نا سطح مرتفع اونچی جگہ کہ جس میں چشمہ بھی تھا اور وہاں ان کے لیے اطمینان بھی تھا. دونوں ہی چیزیں تھیں. یعنی یہ بتایا کہ جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی دی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی نشانی دی. اور یہ نشانی اصل میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی کی نشانی ہے. مسیح علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کی نشانی ایک بہت بڑی نشانی تھی. لیکن اس نشانی کو دیکھ کر بھی لوگوں نے بجائے اس کے کہ فائدہ وہ اٹھاتے، وہ الٹے الزام لگانے لگے، دشمن بن گئے. اور اللہ کا یہ طریقہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اور وہ کہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو وہ ان کی مدد کرتا ہے. چنانچہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، مریم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ اونچے مقام پر، جہاں پانی کا ایک چشمہ جاری تھا، وہاں پناہ دی.
اور ان دشمنوں کے عزائم سے ان کو محفوظ رکھا۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھا۔ ہم نے آج آیت نمبر 31 سے اپنا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے اٹھائے بھیجے ان کے بعد دوسری قومیں۔ فارسلنا فیہم رسولا، پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، جو یہ دعوت لے کر آئے کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم دوسرے معبودوں کو اختیار کر کے ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا ان لوگوں نے ان کی قوم میں سے کہ جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان لوگوں نے اطرفناہم فی الحیات الدنیا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، فراوانی دی تھی، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں تم کھاتے ہو، ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو، اور یشرب مما تشربون، اور پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو، وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا ایک انسان کا اپنی ہی طرح کے، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم تو پھر اس صورت میں نقصان اٹھانے والے بن جاؤ، بیوقوفی کرو گے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کیا یہ تم کو ڈراتا ہے، انکم، کہ تم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم ہو جاؤ گے مٹی، تو جب تم مر جاؤ گے اور تم ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہی ہاتھ لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے، بہت ہی فار فیچڈ ہے یہ آئیڈیا، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ امپاسبل، امپاسبل، آپ سوچیں جو زور ہوگا ان کی اس بات میں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی ہمارے لیے ہے بس، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو آریٹری میں زور ہوتا ہے، یہ تو مروب کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگ میسمرائزڈ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ اس تقریر کی دھوکے بازی سے نکل کے دلیل کی روشنی میں آ جائیں۔ چنانچہ ساری فضول باتوں کو قرآن مجید نے جہاں جواب دیا، آپ دیکھیں کتنا سادہ اور کتنا افیکٹو جواب ہے۔ فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے تو صرف اتنی بات کہی ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ اللہ جو ہے اس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ اور وہ دوبارہ پیدا کر دے، بس فل سٹاپ، بالکل نرمی کے ساتھ۔ اب اگر آپ دلیل کو ماننے والے ہیں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیسی کمال کی بات کی، کتنے سادہ طریقے سے۔ لیکن اگر آپ شور شرابے سے متاثر ہونے والے ہیں تو مائی گڈنس، آپ کہیں یار یہ تو بہت زبردست بول رہا ہے یار، بڑا اس میں بڑی جان ہے، بڑے اعتماد سے گفتگو کرتا ہے، روز آتا ہے اور ہم کو باتیں سناتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ تو بس ایک انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ forget about it، کوئی امکان نہیں ہے۔
قال رب انصرنی بما کذبون، فرمایا رسول نے کہ اے میرے رب تو مدد کر میری اس کے ساتھ جو انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ قال عما قلیل، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس تھوڑا ہی عرصہ ہے، لیصبحن نادمین، کہ یہ شرمندہ ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحہ، تو پکڑ لیا ان کو ایک شور نے، چیخ نے، بالحق، جو وعدہ حق کے بعد آئی، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے بنا دیا ان کو خس و خاشاک، فبعدا للقوم الظالمین، تو لعنت ہو ظالم لوگوں پر، قوم پر کہ جو ظالم۔ ثم انشانا، پھر ہم نے اٹھائی برپا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قروناً آخرین، قومیں دوسری، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، نہ وہ قومیں اپنے عذاب کی مدت سے آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی وہ اس کو پیچھے کرنے والی بن سکیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول پے در پے، کلما جاء امتن رسولہا، جب جب آئے کسی امت کے پاس ان کے رسول، کذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعضوں کو بعض دوسروں کے پیچھے بھیج دیا، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو کر دیا کہانیاں، فبعدا للقوم لا یؤمنون، تو بربادی ہو، لعنت ہو ان قوموں پر کہ جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، سلطان مبین، اور خاص طور پر ایک واضح نشانی، حجت کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے بہت سرکش لوگ، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین، کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر، مثلنا، اپنی ہی طرح کے، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، اور وہ ہلاک کر دیے گئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے پھر اس کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، یعنی اس کے نتیجے میں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور ہم نے دیا مریم کے بیٹے، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتن، ایک بڑی نشانی، ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو ایک عظیم نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، یعنی ایسی ہی نشانی جیسے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو، اِلیٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچے مقام پر، ایک ٹیلے پر اونچے، ذاتی قرار و معین، کہ جو اطمینان کی جگہ تھی اور جس میں ایک پانی کا چشمہ، صاف شفاف پانی کا چشمہ جاری تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ جی جناب نوشاد صاحب، یور کوسچن فرسٹ۔ جی سر، ایک بات تو یہ سر، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی نبی کے بارے میں کہتے تھے، رسول کے بارے میں، کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ میں بلیو کرتے تھے، یعنی amongst other deities they also believed in God. And the other thing I wanted to ask sir is یہ جو تکبر تھا ان کا،
یہ اس کا موٹو تو یہ بھی ہے نا کہ جو پوزیشن یہ سوسائٹی میں ہولڈ کرتے تھے، ایک جہاں پہ ان کو رسپیکٹ تھی، جہاں پہ ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، اور اس کی لاس کی وجہ سے بھی یہ تکبر کرتے تھے. Am I right in that point, sir? جی، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے بشمول مکے والوں کے، وہ سب اللہ کو ماننے والے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساجی ساتھی شریک بھی مانتے تھے، اور قرآن نے بار بار کہا کہ بے بنیاد مانتے. یہ جو ایتھیزم کا ایک نظریہ ہے جو پاپولر ہوا ہے، وہ ایک دور جدید کی بات ہے. پہلے ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو کہ پیغمبر اپروچ کرتے تھے، یعنی وہ سردار لیڈرز، وہ تکبر کرتے تھے، یعنی پیغمبروں کو اپنے سے کمتر جان کر وہ اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتے تھے. انکار اس لیے کرتے تھے کہ اس کے بعد ان کے آگے ایسی ایک رکاوٹ آ جاتی تھی کہ پھر وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے سوچنے کے لیے. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ اس کے نتیجے میں ان کی اپنی چودراہٹ اور حیثیت اس کے نتیجے میں جاتی ہوئی نظر آتی تھی، یہ آپ یوں سمجھیے کہ اسی تکبر کا ایک نتیجہ تھا. یعنی اگر آپ حق پسند ہیں اور آپ کے سامنے کسی شخص کی طرف سے ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ جس کو آپ نے سمجھ لیا ہے، مان لیا ہے، پھر یہ بات irrelevant ہو جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں میرا کیا بنے. اس لیے کہ آدمی پریپیئرڈ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، اور بلکہ شاید ویلکم کرتا ہے کہ بھائی مجھے بتائیے میری کیا ذمہ داری ہے. لیکن اگر آدمی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی ایک اٹیچ پرابلم ہے کہ اس کے بعد تو ہم تو گئے، اور یہ جو ہم سے کمتر ہیں یہ ہم سے یہ سب کچھ لے لیں گے، چھین لیں گے. یہ سوال اگر آپ مجھ سے کریں کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز اس کا نتیجہ ہے، تو میرا یہ جواب ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کیس ٹو کیس پر بیسس پر ہوگا. بعض صورتوں میں بعض لوگوں کا اپنے سٹیٹس کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق، اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور سٹیٹس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور بعض اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا سٹیٹس بھی چلا جائے. سو پروبیبلی سیکوینس جو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات یعنی کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم، دوسرے کو کمتر سمجھنا اور پیغام برحق کو ماننے کے نتیجے میں اپنے سٹیٹس کے کھونے کا خدشہ، اس کا ایک بہت بڑا بات کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتا. چلیے جی، آج تو آپ کو مزید سوال کے موڈ میں نہیں ہے، تو اگلے جمعے تک انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.